بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جو لوگ دوسروں کے حق مار کر فرعون بن جاتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک ظالم چچا کی کہانی جس نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے اپنے بھتیجے سمیت پورے خاندان کو ہلاک کر دیا، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ واقعہ 1977 کا ہے۔ میں اس وقت تقریباً 24 سال کا خاصا تندرست اور مضبوط جوان تھا۔ میرا نام سرور خان ہے اور میں مری کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ بھی میرے ساتھ مری میں پیش آیا۔ مجھے اس وقت نوکری کی تلاش تھی، پھر حالات کچھ ایسے بدلے کہ مجھے ایک اچھی سی نوکری کچھ کیے بغیر مل گئی۔ نوکری کیا تھی؟ گاؤں کے ایک معمولی سے چوکیدار کی، جو بامشکل میرے اخراجات پوری کرتی تھی، مگر میں صبر شکر کر کے گزارا کر لیتا تھا۔ گاؤں کا چودھری ایک سنگ دل انسان شیر علی خان تھا، جس کی گاؤں میں بہت زیادہ زمینیں تھی، جن کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے اس نے آدمی رکھے ہوئے تھے۔ اگر کسی غریب آدمی کا جانور غلطی سے بھی اس کی زمینوں پر چلا جائے تو پہلے تو وہ جانور کو اذیت پہنچاتا یا پھر مار ڈالتا، اور پھر جانور کے مالک کو اپنے آدمیوں سے خوب پٹواتا، اور اگر کوئی آدمی اس کے خلاف زبان کھولتا تو دوسرے دن اس کی لاش بھی نہیں ملتی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کے سامنے کوئی بھی اس کے خلاف بات نہ کرتا تھا۔ اس کے ظلموں کی یہ انتہا تھی کہ وہ غریب لوگوں کا سارا مال لوٹ لیتا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ مجھے گاؤں والوں نے زبردستی گاؤں کا چوکیدار بنایا تھا۔ میں تو خود چودھری سے کافی ڈرتا تھا کہ میری موجودگی میں مجھ سے کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ گاؤں والوں نے مجھے چوکیدار بنانے سے پہلے اس سے اجازت بھی لی تھی۔ شروع میں مجھے یہ نوکری کافی مشکل لگی، لیکن جلد ہی اس کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ میں کیونکہ رات کو ڈیوٹی دیتا تھا، اس لیے میں رات کو اکثر چائے وغیرہ پینے کے لیے ایک ایسے ہوٹل میں جاتا جو ساری رات کو کھلا رہتا۔ اس کا مالک چاچا حمید ایک رحم دل آدمی تھا۔ میرا اور اس کا عہدہ چلتا رہتا تھا۔ میں اور گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا اسے چاچا کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ 2 دن پہلے کافی برف پڑی تھی اور مجھے ایک سویٹر، ایک کوٹ، ٹوپی اور چادر میں بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ واپس اڈے پر جا کر چاچا حمید کے ہوٹل میں چائے پیوں گا اور قریب ہی بیٹھ کر رات گزار دوں گا۔ اس کے بعد میں چاچا حمید کے ہوٹل پر پہنچا، چائے پی اور باہر چوکیداری کے لیے نکل گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں نے بندوق اتاری اور قریب سے لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں لکڑیاں جمع ہو گئی اور میں آگ جلا کر اس کی تپش محسوس کرنے لگا۔ یہ طریقہ زیادہ دیر تک مؤثر ثابت نہ ہوا اور مجھے دوبارہ سردی لگنے لگی۔ اچانک ہوا کے تیز سرد جھونکے چلنے لگے اور سردی کی بے پناہ شدت مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میرا جسم سرد ہونا شروع ہو گیا۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابھی میں کچھ فیصلہ کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کی جانب سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں چونک کر اس طرف دیکھنے لگا، لیکن مجھے ایک انسانی ہیبلا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کوئی آدمی ہے جو اس طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیچھے سے کسی چیز کے کہرانے کی آواز آئی۔ میں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میرے سامنے ایک گلا سڑا گوشت لیے ڈانچہ کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے سفید اور پیلے رنگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خوفناک شعلے اکل رہی تھی۔ اس کے چہرے سے گلا سڑا گوشت لٹک رہا تھا۔ اس کے نکیلے ناخن اور دانت انتہائی خوفناک لگ رہے تھے اور اس کی بھیانک آواز مجھے اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے اتنا بھیانک منظر زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا کی پناہ، وہ خوفناک انداز میں بھیانک چہرہ لیے میری طرف تیزی سے آ رہا تھا۔ اس کے آنے کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ میرے قریب پہنچ کر مجھ پر جپٹ پڑے گا اور اپنے ناخنوں
ناخنوں اور دانتوں سے میرا جسم نوچ کر کھا جائے گا۔ میں نے اس ڈانچے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سوچا، مگر میرا دماغ اس وقت کچھ سوچنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھانے کی کوشش کی، مگر میرے پاؤں تو جیسے زمین سے چمٹ گئے تھے اور وہ میرے انتہائی قریب آ چکا تھا۔ اب مجھ میں حوصلہ ختم ہو چکا تھا، میرے حواس بھی جواب دے چکے تھے۔ اس کو اتنا قریب پا کر خوف سے دل خراش چیخ میرے منہ سے نکل گئی اور درختوں پر بیٹھے پرندے خوف سے اڑ گئے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اگلے دن 10 بجے مجھے ہوش آیا۔ میرے سامنے چاچا حمید کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے میرے قریب پہنچا اور بولا، بیٹا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کل رات سردی بہت شدید تھی، شاید اسی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب کچھ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں چاچا۔ میں نے جواب دیا، بیٹا شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، خدا نے وقت پر مجھے تمہیں بچانے کے لیے بھیج دیا۔ چاچا حمید نے کہا، تمہیں پتا ہے کہ تم مجھے کیسے ملے؟ چاچا حمید نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، گزشتہ رات ہوٹل میں رش کم تھا، میں فارغ بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے کچھ فاصلے پر انسانی چیخوں کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے چیخوں کی سمت بھاگنے لگا۔ تھوڑی دور پہنچا تو میری نظر تم پر پڑی، تم زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے قریب پہنچ کر چیک کیا تو تم بے ہوش تھے، لیکن ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ انسانی چیخیں تمہاری نہیں تھی، وہ اس وقت بھی آ رہی تھی۔ میں تمہیں اٹھا کر ہوٹل میں لے آیا اور بستر پر لٹا دیا۔ صبح ہوئی تو ایک خبر سننے کو ملی، وہ یہ کہ چودھری صاحب کا ہونے والا داماد یعنی اس کے دوست شوکت خان کا لڑکا نواز خان قتل ہو گیا ہے اور اس کی گردن پر کسی غیر انسانی مخلوق کے نشانات بھی موجود ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق یہ چیخیں بھی اسی کی تھی۔ میں نے چچا حمید کی بات سننے کے بعد اور کوئی بات نہ کہی۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد باہر نکل گئے۔ اگلی رات میں پھر ڈیوٹی کے لیے نکل گیا، مگر میرے ذہن میں پچھلی رات کا واقعہ گھوم رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ قتل اسی خونخوار ڈانچے نے کیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں کئی سوالات گھوم رہے تھے، مثلاً کہ اس ڈانچے کی نواز خان سے کیا دشمنی تھی اور اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ چاہتا تو مجھے بھی مار سکتا تھا۔ میں ان سوالات کے بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ اگلی رات 11 بجے مجھے انسانی چیخیں سنائی دی۔ میں تیزی سے اس طرف بھاگا، مگر میرے وہاں پہنچنے سے پہلے چودھری کی بیٹی کا قتل ہو چکا تھا، اور یہ قتل بھی اسی ڈانچے کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ پورا گاؤں اس مسئلے کے لیے پریشان تھا، کچھ لوگ تو ڈر کے مارے گاؤں چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے۔ اس واقعے کے تقریباً 6 دن بعد چودھری کے دوست شوکت کا قتل ہو گیا، اور وہ قتل بھی اسی ڈانچے نے کیا تھا۔ اب گاؤں کا ہر آدمی رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس واقعے کے بعد کچھ دن آرام سے گزرے۔ ایک دن شہر سے چودھری کا دوست ارشد خان اسے ملنے آیا۔ اس نے رات گاؤں میں گزارنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ رات کو 10 بجے چودھری اور اس کا دوست ارشد خان باہر چہل قدمی کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چودھری اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کا دوست اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 12 بجے ارشد خان کے کمرے سے چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ چودھری بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے دوست کا دڑ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کے جسم سے گرم گرم خون نکل رہا تھا۔ اس کی گردن دڑ سے جدا پاس ہی پڑی تھی۔ ارشد خان کا دڑ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اگلے دن چودھری اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کافی ڈرا ہوا بھی تھا۔ رات کے واقعے نے تو اس کی آدھی جان نکال دی تھی۔ ٹھیک 4 بجے اس کے ذہن نے اس مسئلے کا ایک حل سوچا۔ اس نے اپنے آدمی مودے کو بلایا اور صفدر شاہ نامی عامل کے پاس بھیج دیا اور پورا مسئلہ بھی بتانے کو کہا۔ صفدر شاہ گاؤں کا ایک مشہور عامل تھا۔ وہ لوگوں کے جن بوت والے مسائل حل کرتا تھا۔ لوگ دور دراز علاقوں سے اپنے کام کروانے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ ٹھیک 8 بجے صفدر شاہ آ گیا۔ چودھری نے اسے ساری بات بتا دی۔ صفدر شاہ نے کھانا کھایا اور رات کے 10 بجے عمل شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، چودھری صاحب میں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، مگر یہ سب چکر میرے بس سے باہر ہے، آپ کسی اور عامل کا بندوبست کریں۔ یہ کہہ کر اس نے چودھری سے اجازت لی اور چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ میں فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو صفدر شاہ مر چکا تھا۔ اس کا جسم تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد باقی رات میں نے پریشانی میں گزار دی۔ ساری رات میں اس پورے مسئلے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی رات سردی کی شدت میں بے پناہ زیادتی تھی۔
میرے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ میں چائے پینے کے لیے ہوٹل کی طرف بڑھا تو اچانک میری نظر اسی ڈھانچے پر پڑی جو کافی تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے تیزی سے اپنا ارادہ بدلا اور چائے پینے کی بجائے اس خونخوار ڈھانچے کا تعاقب کرنے لگا۔ اس کی رفتار میری رفتار سے قدرے تیز تھی، مگر میں پوری طرح اس کے تعاقب میں تھا۔ آخر کار وہ چودھری کی حویلی میں داخل ہو کر چودھری کے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی چودھری پر حملہ شروع کر دیا۔ چودھری کی بھیانک چیخوں نے ماحول کو ہولناک کر دیا تھا۔ درختوں پر سوئے ہوئے پرندے اس شور سے اڑ کے رات کی تاریکی میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر ڈھانچے نے تیزی سے چودھری کے مردہ جسم کو دروازے سے باہر پھینک دیا۔ اب وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر رکا اور گرجدار آواز میں بولا، مجھے پتا ہے کہ تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو۔ میں آج تمہیں ساری کہانی سناتا ہوں، کیونکہ آج میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے اسی جگہ اسی گاؤں میں میرا باپ مرزا علی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کا چودھری اور چودھری شیر علی خان کا بڑا بھائی تھا۔ اس نے بچپن میں ہی میری چودھری شیر علی کی بیٹی کے ساتھ منگنی کرتی تھی۔ چودھری شیر علی بھی اس منگنی سے بہت خوش تھا۔ پھر اس نے جائیداد کی خاطر میرے باپ کا قتل کر دیا۔ اس قتل کے 5 سال بعد میری ماں جائیداد میرے نام کروانے کے لیے چودھری کے پاس گئی تو اس نے جائیداد میرے نام کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے باپ کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ میری ماں نے کہا کہ 2-3 سال بعد آپ کی بیٹی رضیہ نے بھی تو میرے گھر آنا ہے، کیا آپ اپنے ہونے والے داماد کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے؟ مت کہو اسے ہمارا داماد، یہ رشتہ تو میں نے اسی وقت توڑ دیا تھا۔ چودھری نے غصے سے میری ماں کو جواب دیا۔ میری ماں روتی ہوئی گھر آئی اور مجھے ساری بات بتا دی۔ اگلے روز میری ماں اپنے بھائی دلاور کے پاس گئی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میرے ماموں اسی وقت چودھری کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ اگر وہ سیدھی طرح زمینیں نہیں دیتا تو میں دوسری طرح بھی لے سکتا ہوں۔ اگلے دن میرا ماموں اور میری ماں چودھری کے آدمیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس خبر نے میری روح ہی نکال دی۔ میری ماں کو مرے ہوئے 6 ماہ گزرے تھے کہ مجھے 6 سالوں سے بھی طویل عرصہ معلوم ہوتا تھا۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں میرے اندر نفرت اور انتقام کا لاوا ابل رہا تھا۔ میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ باہر نکلنا چاہتی تھی۔ آخر کار میں نے چودھری سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے بندوق اٹھائی اور چودھری کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ گیٹ پر پہنچا تو گیٹ اندر سے بند تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور سیدھا چودھری کے کمرے میں گھس گیا اور چودھری کو اٹھا کر پوچھنے لگا کہ کس نے قتل کیا میرے ماں باپ کو۔ اچانک پیچھے سے ایک آدمی آیا۔ اس نے میرے سر پر بندوق رکھ دی اور مجھ سے کہنے لگا، بندوق میرے حوالے کر دو۔ میں نے بندوق اس کے حوالے کر دی اور چودھری کا سانس واپس آ گیا اور وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آج تمہاری اس دنیا میں آخری رات ہے، اس لیے میں تمہیں تمہارے سارے سوالات کا جواب دے دوں گا۔ تمہارے باپ کو میں نے اور شوکت اور ارشد خان نے مل کر قتل کیا ہے اور اب ہم تینوں کا تمہارے باپ کی جائیداد پر حق ہے۔ تم کہاں سے حصہ مانگتے ہو؟ اور تمہاری ماں کو میرے بندوں نے قتل کیا ہے اور تمہیں بھی میں ہی قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میری ہی بندوق سے میرا سینہ چلنی کر دیا۔ میں تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہو گیا اور اب مرنے کے 15 سال بعد میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے اور کچھ لوگوں نے میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ یہی میری ساری کہانی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میری کہانی پر یقین ہوگا۔ آج کے بعد میں کسی اور کا قتل نہیں کروں گا۔ اچانک ہوا کے تیز جھونکے چلنے لگے اور اس کا جسم آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوئے غائب ہو گیا اور پھر فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے اپنا رخ مسجد کی طرف کر دیا اور اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ دوستو، ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔